أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آج دنیا میں چونکہ ہمارا رشتہ قرآن مجید سے کمزور ہو گیا ہے، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان کو قرآن مجید کا ترجمہ نہیں آتا، قرآن مجید کی تفسیر نہیں آتی۔ اس وجہ سے آج بہت سارا ایک طبقہ وہ بن گیا ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں کو الہ بنا لیا ہے۔ آج کتنے دربار بن گئے ہیں، پاکستان کے اندر ہی دیکھیں، کہیں بڑی امام کا دربار بنا کھڑا ہے اور کہیں داتا دربار کے نام سے دربار بنے کھڑے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں پاکستان میں اور ہزاروں کی تعداد میں ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں اور پوری دنیا میں لاکھوں ہیں۔ اور پھر کچھ لوگوں نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت امام موسیٰ کاظم، ان بزرگوں اکابر اور صحابہ اکرام اور بزرگوں کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان سب لوگوں نے قرآن مجید سے تعلق توڑا ہوا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھتے رہیں تو پورا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے۔ ابھی میں صبح نماز پڑھا رہا تھا تو سورہ رحمان پڑھ رہا تھا تو بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بیان کر کے یہ فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انس و جن تم اپنے رب کے کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یہ ساری نعمتیں جو سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہیں، کیا یہ ان دربار والوں نے بنائی ہیں، ان مزار والوں نے بنائی ہیں؟ اگر یہ درباروں والے، مزاروں والے، ان کا کوئی درجہ ہوتا تو قرآن میں کہیں نہ کہیں تو ان کا بھی ذکر ہوتا کہ قبروں پر جاؤ، ان سے مانگو۔ جیسے آج کل بڑا بتایا جاتا ہے، ہر دربار والے کو بڑی اونچی شان بتائی جاتی ہے، اور افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ آج ایک بہت بڑا طبقہ ان کی زبانوں پر ان کی شان تو نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان بیان نہیں کرتے۔ جبکہ میں قرآن مجید میں دیکھتا ہوں تو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے، اور یہ سورہ بقرہ ہے تو یہاں جا بجا اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہوتی نظر آتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا کون ہے؟ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ کس کی شان بیان ہو رہی ہے؟ اللہ اپنی شان بیان کر رہا ہے۔ الرحمن الرحیم میں کس کی شان بیان ہو رہی ہے؟ مالک یوم الدین کے اندر کس کی شان بیان ہو رہی ہے؟
ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر کس کی عظمت اور شان بیان ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بیان ہو رہی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، تو کیا کسی نبی سے یا صحابی سے یا ولی سے یا دربار والے سے ہدایت کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں؟ بتایا جا رہا ہے کہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ کہہ کے سورہ بقرہ میں اللہ اپنی شان بیان کر رہا ہے، تمہارا ایک ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں جو رحمان الرحیم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی آیت الکرسی کے اندر بھی اپنی شان بیان کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کا انداز بڑا پیارا ہے۔ دنیا کی کتابوں میں مصنف کا نام ابتدا میں ملے گا، درمیان میں نہیں آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں والی کتاب، شان والی کتاب پر قربان جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے حسین اور خوبصورت انداز میں اپنا ذکر ہر صفحے پر تقریباً کیا ہے کہ حسن بھی قائم ہے، خوبصورتی بھی قائم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اپنا ذکر بھی فرما رہے ہیں۔ اور یہ اس لیے تاکہ ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر بن جائے۔ آج مسلمانوں کی ایک تعداد قرآن مجید سے کٹ گئی ہے، اور ہر علاقے کے اندر بہت سارے لوگ درباروں کے مجاور بن بیٹھے، کھانے پینے کے طریقے ایجاد کر لیے، اور تو اور بعضوں نے تو شیعہ حضرات نے تو یہ بھی کیا کہ کہیں حضرت حسین کے گھوڑے کو شبیہ بنا رہے ہیں، تعزیہ آ رہا ہے، اور تعزیے کے سامنے بڑے ادب سے جھک رہے ہیں، اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں کہ شاید مسئلے یہیں حل ہو جائیں گے برکت سے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اس کی سب کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج امت مسلمہ نے اور دنیا والوں نے قرآن مجید سے اپنا تعلق کاٹا ہوا ہے۔ 98% طبقہ یا کم از کم 90% طبقہ یا اس سے زائد طبقہ وہ ہے جنہیں قرآن مجید کا ترجمہ ہی نہیں آتا، قرآن مجید کی تفسیر ہی نہیں آتی۔ اگر وہ قرآن ہی کو پڑھ لیتے تو اندازہ ہوتا کہ اس سارے جہاں کو بنانے والی ذات ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنا ذکر فرما رہے۔ تو سورہ بقرہ کے اندر ہی 30 سپارے میں آیت الکرسی میں اللہ رب العزت کس کی عظمت بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ کتنے لوگ ان کو الہ بنایا ہوا ہے؟ یا حضرت علی کی، کتنے لوگ ہیں جو حضرت علی سے مدد مانگ رہے ہیں، اور کتنے دربار والوں سے مدد مانگ رہے ہیں؟ ذرا غور کرو، سوچو۔ اللہ تبارک و تعالی اگر یہ حضرات انبیاء، اولیاء، اتقیاء ان سے مدد مانگنا ہوتی اور یہ کچھ کر سکتے تو مشکلوں کو حل کر سکتے، سب کی سن سکتے، تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اپنا ذکر اور اپنے مختلف اسماء کا ذکر کر کر کے انسانوں کو سمجھاتے ہیں۔ کہیں بتاتے ہیں کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ خالق ہے، وہ مصور ہے۔ یہ سارے جہاں والوں کی تصویریں کون بنا رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا رہے ہیں، یا انہوں نے کبھی دعویٰ کیا؟ اگر یا حضرت علی بنا رہے ہیں، اگر اتنا اہم مسئلہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کم از کم اس کو بیان کر دیتے۔ بھائی مصور کون ہے؟ شیعو ذرا بتاؤ، اور بریلوی بھائیوں ذرا بتاؤ مصور کون ہے؟ یہ درباروں والے یا اللہ؟ غفار کون ہے؟ قہار کون ہے؟ رزاق کون ہے؟ یہ سارے جہاں کو رزق کون دے رہا ہے؟ یہ درباروں والے دے رہے ہیں؟
حضرت علی یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دے رہے ہیں، ان کی شان بہت عظیم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی شان کم کر رہے ہیں، ہم ان کی شان اتنی عظیم سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میرے جیسے کروڑوں عبدالعزیز اور آج کے سارے علماء ہم مل کر حضرت علی کی پاؤں کی خاک نہیں بن سکتے، حضرت حسین کے پاؤں کی خاک نہیں بن سکتے، ہم ان کو اتنا عظیم سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی عظمت اور شان اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ مصور وہی، غفار وہی، وہاب وہی، دینے والا اللہ، رزاق اللہ، علیم، ساری چیزوں پر خبر رکھنے والے اللہ، قابض اللہ، باسط اللہ، خافض اللہ، جس کو چاہے پس کر دے، رافع اللہ، معز اللہ تبارک و تعالی، مذل اللہ تبارک و تعالی، سمیع سب کی سننے والے اللہ تبارک و تعالی، بصیر سب کو دیکھنے والے اللہ تبارک و تعالی، خبیر ہر ایک کی خبر رکھنے والے اللہ تبارک و تعالی۔ ارے جن پر موت آ جائے وہ کسی کی کیا خبر رکھیں گے؟ جن پر موت آ جائے وہ اپنی مشکل حل نہیں کر پا رہے کہ موت کون چاہتا ہے۔ حضرت علی تو فرمایا کرتے تھے عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اللہ رب العزت کو پہچانا ہی اپنے عزائم کے ٹوٹ جانے سے، کہ اللہ تعالیٰ کے بھی نعوذ باللہ عزائم ٹوٹتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر وقت شان ہی شان ہے، ہر وقت ہر روز نئی آن نئی شان ہے، اور بندے ہم لوگ روزانہ نئی پریشانی اور نئی مشکل ہوتی ہے، روزانہ نئی مشکل ہوتی ہے۔ آج رات میرا نواسا کچھ بیمار تھا تو کافی دیر روتا رہا، تو میں بھی جاگتا رہا، بیٹی بھی، گھر والی بھی۔ تو بیٹی پریشان تھی، ابو دیکھیں کافی دیر ہو چکی۔ میں نے کہا دیکھو بیٹی، کبھی کبھی تو ایسی راتیں آتی ہیں جس میں ہمیں اللہ اللہ کرنے کا اچھا موقع مل جاتا ہے، کیونکہ میں اس کو گود میں لے کے اللہ اللہ کرتا رہا کافی دیر۔ میں نے کہا ویسے تو ہم تھوڑی کوتاہی کر جاتے ہیں اٹھنے میں، جو ہے اتنا وقت نہیں دے پاتے، زندگی میں کتنی راتیں آتی ہیں ہم آرام سے سو لیتے ہیں، تو کبھی ایسی رات آ جائے کہ نہ سو سکیں تو کون سا مسئلہ ہے، اللہ اللہ ہو جاتی ہے، اللہ اللہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ کئی مرتبہ اپنے بچے بھی رات کو بیمار ہو گئے تو میں ان کو اپنے گود میں لیتا، کندھے پر ڈالتا اور چکر لگانے شروع کر دیتا اور اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا، اور یہی سوچتا کتنی راتیں کتنی مزے کی نیند سوئے ہیں، آج ایک رات ایسی ہی صحیح۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہی مشکلوں کو آسان کرنے والے ہیں۔ سمیع اللہ، خبیر اللہ، جو سب کی خبر رکھتا ہے۔ ہر ماں کے پیٹ میں جو بچہ بن رہا ہے اس کی خبر ہے۔ اس وقت کروڑوں بچے ماؤں کے پیٹ میں تیار ہو رہے ہیں، کروڑوں بچے، لاکھوں بچے تو یومیہ پیدا ہو رہے ہیں نا، تو کروڑوں بچے تیار ہو رہے ہیں، اور ہر بچے کی خبر ہے کہ اس کو ان سب سے علیحدہ شکل دینی ہے۔ کروڑوں بچوں کی جو خبیر ہے وہ مصور بھی ہے، تو یہ بچوں کی جو تصویر بنا رہا ہے، اور سب کی خبر بھی ہے کہ ہر بچے کو جو پیدا ہوگا دنیا میں ایسی شکل کسی کو نہیں ملنی، ہر ایک کو علیحدہ ملے گی۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے ہیں، یا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یا حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں، اور تو کرو سوچو شیعو اور بریلوی بھائیوں۔ تو اس سے خبیر اللہ، عظیم اللہ، علی بلند تر اللہ، حفیظ سب کی حفاظت کرنے والے اللہ، جلیل اللہ، کریم اللہ، رقیب سب کے نگہبان اللہ، مجیب سب کی دعاؤں کو سننے والے جواب دینے والے اللہ، قوی اللہ، محیی حیات دینے والے، زندگی دینے والے، روح جو ہے وہ روح ڈالنے والے اللہ، ممیت اللہ،
حی اللہ، قیوم اللہ، اور تواب اللہ، بدیع اللہ، نئی سے نئی چیزیں بنا رہا ہے، نئی سے نئی شکلیں۔ دنیا میں ایک خاندان میں کتنے بچے ہوتے ہیں؟ ایک خاندان میں کتنے لڑکے ہیں؟ سب کی شکلیں علیحدہ۔ کتنی لڑکیاں ہیں خاندان پورے میں؟ سب کی شکلیں علیحدہ۔ ایسا نہیں ہے کہ کاجی شکلوں کے ایک ہی تھوڑی سی جگہ پر کتنے خزانے اللہ کے پاس شکلوں کے۔ تو یہ ساری صفات کس کی ہیں دوستو؟ اللہ کی۔ اور تو سورہ بقرہ کے اندر اور آیت الکرسی میں اللہ کس کی عظمت بیان کر رہے ہیں؟ اور پھر اگر دنیا میں اللہ کے بعد کوئی عظیم تر انسان ہے، کوئی ہستی ہے شان والی ہے، تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیوں نہیں کہتے یا محمد مدد، یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہو، اور کوئی داتا دربار کی مدد کے نعرے لگا رہا ہے؟ میرے آقا نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ نے دعا قبول فرمائی کہ اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ آج ہم دیکھتے ہیں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں کتنے اولیاء اللہ ہیں، ان کی قبریں سجدہ گاہ بن چکی ہیں۔ اور شیعوں نے اہل بیت اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبروں کو سجدہ گاہ اور عبادت گاہ بنا دیا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے قبر کچی ہونی چاہیے، قبر کے کچی ہونے کا حکم ہے۔ اور صحابہ کرام کی قبریں پوری دنیا میں ملتی ہیں تو کچی ہیں، الا ماشاءاللہ کسی نے اپنے طور پر کیا ہو تو اور بات ہے۔ لیکن وہاں دیکھو ایران کے اندر ایک ایک مزار پر اربوں روپے خرچ کر دیا، اربوں روپے۔ اور پھر ان کے اوپر کل میں دیکھ رہا تھا، غالباً کسی حضرت حسین کی قبر یا کس کی ہے، یا امام موسیٰ کاظم کی ہے، کہ اس پر باقاعدہ ایک چادر موٹی جیسے غلاف چڑھایا جاتا ہے کعبے پر، کالے رنگ کا ایک غلاف چڑھا رہے تھے، اور لوگ آ کر عبادتیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ قرآن سے تعلق کی کمی ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، نہ کوئی نبی الہ ہے، نہ کوئی صحابی الہ ہے، نہ کوئی ولی الہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں مگر وہی الحی۔ الہ وہ ہوتا ہے جو زندہ ہو، جس پر موت آ جائے، جس کی قبر بن جائے، جس کا مزار بن جائے، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ الحی القیوم، سارے جہانوں کا تھامنے والا، ساری کہکشاؤں کا تھامنے والا، سورج چاند ستاروں اور زمین کو تھامنے والا، سب کے دلوں کو چلانے والا اور تھامنے والا، سارے انسانوں کو تھامنے والا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ ارے انبیاء ہوں یا صحابہ یا اولیاء اتقیاء ہوں، سب کو نیند بھی آتی ہے اونگ بھی آتی ہے، تو وہ الہ نہیں ہو سکتے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہی تو اکیلا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی سب اسی کا، اور جو زمین کے اندر ہے وہ بھی اسی کا۔ سبحان اللہ! تو یہ اعلان کس کے لیے ہو رہا ہے؟ حضرت علی کے لیے ہو رہا ہے، حضرت حسین کے لیے، یا حضرت عبدالقادر جیلانی کے لیے، یا کسی نبی صحابی ولی کے لیے؟ نہیں، اللہ اکیلے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے آگے سفارش بھی کر سکے مگر اسی کی اجازت سے؟ اللہ اکبر! انبیاء، اولیاء، اتقیاء بھی سفارش نہیں کر سکتے مگر اللہ کی اجازت۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ آگے ہے، جو آگے ہونے والا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ پیچھے ہو چکا اسے بھی جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ،
کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جو وہ خود چاہے، یعنی جتنا علم کسی کو دے دے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے سارے آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی عظمت کا اندازہ ہو، اس پر میرا ایک بیان بھی ہے۔ ہماری کرسی کتنی ہوتی ہے؟ ارے انسانوں کی کرسی کتنی ہوگی؟ 2 فٹ کی، 4 فٹ کی، 5 فٹ کی، 6 فٹ کی، کتنی کرسی ہوگی؟ انسان ہے خود کتنا؟ لیکن میرے رب کی عظمتوں کا اندازہ کرنا ہو تو اس کی کرسی کا اندازہ کرو۔ جس کی کرسی اتنی عظیم تر ہے تو وہ خود کتنا عظیم ہوگا؟ کتنی عظیم ہے اس کی کرسی؟ وسع کرسیہ السماوات، سارے آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ آسمان سے نیچے کہکشائیں ہیں، ایک ایک کہکشاں اتنی وسیع ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہماری کہکشاں جس میں ہم رہتے ہیں، کہتے ہیں 1,00,000 نوری سال کی مسافت پر ہے کہکشاں، جس میں ہماری زمین، ہمارے ستارے ہیں۔ اور نوری سال کتنا وسیع ہوتا ہے کہ ایک چیز 3,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اگر سفر کرے تو 1 نوری سال بنتا ہے، 1 سال تک سفر ہوتا رہے 3,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے۔ اور اگر وہ 1,00,000 سال تک سفر کرے یہی رفتار تو 1,00,000 نوری سال بنتا ہے۔ تو ہماری کہکشاں 1,00,000 نوری سال کی مسافت پر ہے، قریب ترین کہکشاں 10,00,000 نوری سال کی مسافت پر ہے۔ کہکشائیں کتنی ہیں؟ کہتے ہیں کھربہا کھرب کہکشائیں ہیں، بلکہ زمین کے ذروں کی بقدر کہکشائیں ہیں۔ ان کے سب کے اوپر آسمان ہے، تو ان ساری کہکشاؤں کے اوپر آسمان ہے، تو آسمان ان ساری کہکشاؤں سے بڑا ہے۔ اور جس کرسی نے پھر آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے وہ کرسی کتنی بڑی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اپنی عظمت کو بیان کر رہے ہیں تو اپنی کرسی کا بتا رہے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے آسمان و زمین کو تھامنا۔ وهو العلی العظیم، اللہ ہی سب سے برتر ہے اور عظمت والا ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے ان لوگوں سے جو اولیاء اللہ کی قبروں کو عبادت گاہ بنائے ہوئے ہیں، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن حسین، امام موسیٰ کاظم، حضرت زینب، دیگر اہل بیت کی قبروں کو اپنا سجدہ گاہ بنائے ہوئے ہیں، اور اربوں کھربوں روپے ان قبروں پر لگا رہے ہیں۔ ایسے جیسے کعبۃ اللہ کی زیارت کو لوگ جاتے نا، تو ان کو ایسے ہی زیارت گاہ بنایا ہوا، ان قبروں کو زیارت گاہ بنایا ہوا، عبادت گاہ بنایا ہوا۔ افسوس اور دکھ کا مقام ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارا تعلق قرآن سے کمزور ہو گیا۔ اگر قرآن سے مضبوط ہو جائے تو پھر یہ ساری جو بدعات ہیں اور ناجائز اور حرام باتیں ہیں یہ ساری ختم ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سے تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔